فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت محمدیہ میں سے 72 گروہ جہنم کا ایندھن بڑھیں گے اور ایک گروہ 73واں گروہ جنتی ہوگا۔ جنتی گروہ کے جو اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ہم ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس عقیدے اور منہج اور نظریے پر قائم ہوں گے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں، اور 72 گروہ جو جہنمی ہیں وہ اس نظریے اور اس عقیدے سے ہٹ جائیں گے۔ ان 72 گروہ میں سے آج ایک گروہ کا ذکر کرنا ہے جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا ہے۔ ان گروہ میں سے ایک گروہ خوارج کا ہے۔ خوارج کون ہیں اور ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اور وہ کہاں ہیں؟ کس دور میں اور کس علاقے میں یہ خوارج پیدا ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ نے، امت مسلمہ کے حکمرانوں نے پھر ان خوارج سے کیا سلوک کیا ہے؟ ان چیزوں پر اختصار کے ساتھ اللہ کی توفیق سے عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ خوارج ایک بدترین گروہ ہے، ایک بدترین طبقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان کے بارے میں کہا، ہم شرار الخلق۔ خوارج اللہ کی زمین پر ایک بدترین گروہ ہے، شر البریہ۔ کئی روایات میں انہیں شر البریہ کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری اپنی صحیح البخاری میں لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خوارج کلاب النار، یہ گروہ صرف یہ نہیں کہ یہ جہنمی ہے کہ انہیں صرف جہنمی کہا گیا ہے، بلکہ ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔
آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی خباثتوں کا، ان کی خباثت سے اور ان کا الحاق کیسا خطرناک ہوگا کہ انہیں کلاب النار کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی نہیں، یہ حکماً مرفوع ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے کسی کو جہنم کا کتا کہنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی طرف سے کسی کو جہنمی بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ اساس معاملہ ہے۔ ایک شخص دمشق میں تھا، آج ہی میں نے مجمع زوائد میں پڑھا، وہ کہتے ہیں عبد المالک کی حکومت تھی تو خوارج لوگوں کے سروں کو کاٹ کے دمشق میں لائی گئی اور ان کے جو سر تھے وہ لٹکا دیے گئے۔ کہتے میں بھی لوگ جمع ہوئے ان کے سروں کو دیکھنے کے لیے، ایک ہجوم تھا، کہتے میں بھی چلا گیا۔ کہتے وہاں میں نے ایک اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا، وہ بھی ادھر کھڑا تھا، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی، وہ بھی وہاں کھڑے تھے۔ تو میں ان کے پاس سے آگے کھڑا ہو گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہے ہیں، اور ان کی زبان پر کیا تھا؟ ہا اولاہی کلاب النار، ہا اولاہی کلاب النار، 3 دفعہ انہوں نے کہا یہ جہنم کے کتے مارے گئے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ شر قتلا تحت دمی عدیم السمائی، آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مقتول، بدترین لاشیں ان لوگوں کی ہیں، اور ان کو قتل کرتے ہوئے جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، خیر قتلہ تحت عدیم السمائی، وہ بھی آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بہترین مقتول ہے۔ انہیں قتل کرتے ہوئے جو مارے گئے ہیں وہ بہترین شہید ہے، اور یہ بہترین مقتول ہے، گندی لاشیں ہیں۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا کیا تقولہ برائے کا، یہ تمہاری اپنی رائے ہے یا تو نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری رائے نہیں ہے، میرے اپنے قول اور میری اپنی رائے کی کیا ویلیو ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں نے ایک دفعہ نہیں سنا، میں نے 7 مرتبہ سے زیادہ دفعہ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ یہ لوگ جہنم کے کتے، اس قدر بدترین طبقہ تھا۔ اب وجہ کیا تھی؟ ان کے بدترین ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے،
یلفظون الاسلام، اسلام کا نام لیتے ہوں گے، بلکہ قرآن خوبصورت آوازوں کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی الہانی کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن ان کی تلاوتیں، ان کا قرآن پڑھنا ان کی حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اس کا فہم، اس کا صحیح اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ ان کا نہیں ہوگا۔ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کا نام لینے والے، اسلام کا نام لینے والے بڑے، لیکن حق والا وہ ہے، صرف یاد رکھیں، جو قرآن کو اس طرح سمجھے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا۔ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جنتی گروہ وہ ہے جو اس منہج اور نظریے پر ہے جس پر اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ تھے۔ یہ طبقہ قرآن بھی پڑھتا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، جن کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا نمازیں اتنی خوبصورت پڑھتے ہوں گے، اتنی خوبصورت، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ عبادت تو یہ ہے جو یہ کام ہے، تم یہ سمجھو گے کہ عبادت تو ان کی ہے، ان کے لمبے سجود، ان کے رکوع، ان کا لمبا لمبا قیام، خوبصورت ان کی نمازیں، لمبے لمبے ان کے سجدے، تحقرون صلاتکم مع صلاتی، شب زندہ دار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، یصومون النہار، دن کو روزے رکھتے ہوں گے، راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن ہوں گے کون؟ ہم کلاب النار، جہنم کے کتے ہوں گے۔ حقیقت کو پرکھنا یہ ضروری ہے، یہ منطق باطل ہے، جو کوئی جہاں لگا ہوا ہے صحیح لگا ہوا ہے۔ گمراہ لوگوں نے یہ جملے نکالے، گمراہ لوگوں نے جس منہج اور جس نظریے اور جو سوچ، جو افکار، جو نظریہ، جو منہج جس نے بنایا ہے، بس لگا رہے، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کو چھوڑو نہ، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ۔ یہ اسلام کا نام لیں گے، کلمہ پڑھیں گے، خوبصورت آوازوں میں قرآن پڑھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وتحقرون صیامکم مع صیامہم، ان کے روزے اس قدر نفلی روزے رکھتے ہوں گے، تم اپنے روزوں کو، تم اپنی عبادات کو کچھ نہیں سمجھو۔ اشد اجتہادا، سخت عبادتیں کرنے والے ہوں گے، عبادات ہوں گی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب عبادات بھی ہوں گی، صوم و صلات کے پابند بھی ہوں گے، شب زندہ دار بھی ہوں گے، تو پھر اتنا گمراہ ترین طبقہ وہ کیوں کہلائے گا؟
وہ مسلمانوں کو کافر کہیں گے، مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، اہل توحید کی، اہل توحید کی وہ تکفیر کریں گے، اہل توحید کی۔ آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے۔ اب حساب لگائے، جن لوگوں کی نظر میں امام کعبہ بھی مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھانے والا ان کے نزدیک گمراہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے روضۃ من ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی سعادت بخشی ہے، جن کو اللہ نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا کی ہے، لوگ ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ خارجیت ہے۔ مشرک کو تو مشرک کہتا ہے انسان، لیکن وہ اہل توحید، اہل اسلام مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، ان کو گمراہ کہیں گے، اپنے آپ کو بہتر کہیں گے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ ان کا آغاز اس طبقے کا کہاں سے ہوا، کس دور میں آئے؟ اس گروہ کے جراثیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر آپ حنین پہنچے، حنین کو فتح کیا، حنین کا مال غنیمت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی دقت نظری کے ساتھ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کس کو دے رہے ہیں، کس کو نہیں دے رہے، کس کو مال غنیمت کتنا دیا ہے، کسی کو کتنا دیا، پوری تقسیم کا بغور جائزہ لیتا رہا، اور پھر کیا کہتا ہے، اتق اللہ یا محمد، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کو تقوی کا درس دے رہے، مانا وہ اپنے آپ کو متقی زیادہ سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار سمجھتا تھا، اللہ کے پیغمبر سے بھی تقوی اور پرہیزگاری میں، عبادت میں اپنے آپ کو آگے سمجھتا تھا، اور کیا کہتا ہے، اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ آپ نظریں اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگلا جملہ کیا کہتا ہے، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، عدل کریں، عدل۔ آپ کی تقسیم عدل پر نہیں ہے، آپ کی تقسیم انصاف پر مبنی نہیں ہے، اب انصاف کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ، آپ نے فرمایا وہی حد، اور تیری ہلاکت و بربادی ہو، میں یعدل ان لم عادل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس زمین پر پھر اور انصاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کے بھی کوئی انصاف کر سکتا ہے؟
جس نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں کہہ دیا تھا وَلَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ جب مخزومیہ خاندان کے لوگ آئے، ان کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی تھی، اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ سفارش لے کے آئے اسامہ بن زید، اللہ کے نبی سے سفارش کرو ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹ۔ پہلے تو آپ اسامہ سے غصے ہوئے، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کی حدوں کے بارے میں بھی سفارش کرنے لگا۔ اور پھر اس قبیلے کو کہا مخزومیوں، یہ تو تمہاری فاطمہ ہے نا، تمہاری۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری لخت جگر فاطمہ کی چوری کرتی، دنیا دیکھتی، میں اپنی لخت جگر کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اسلام ہے۔ آج طاقتور جرم کرتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی غریب جرم کرتا ہے، اس کے لیے سارے قانون ہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی چوری کرتی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یہ اسلام کا نظام ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا عدل تھا، لیکن خارجی سوچ رکھنے والا وہ کہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو، ان کا ہاتھ تلوار پر لرزنے لگا۔ اذن لی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اجازت دو، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ اس نے آپ کے عدل و انصاف پر اعتراض اٹھا دیا۔ آپ کو تقوی کا درس دے رہا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کرنا، اس کو قتل کرو گے لوگ کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اسلام کا نام لینے والوں کو قتل کر رہے ہیں، قتل نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ محترس کہاں چلا گیا ہے؟ تلاش کیا گیا نام۔ آپ نے فرمایا اِنَّ مِن زِیزِهِ هَذَا، یہ جو شخص اعتراض کر رہا تھا میری تقسیم پر، یاد رکھو اس کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، اسلام کا نام لیں گے، یمرقون من الاسلام کما یمرق سهم من السمیہ، وہ ایسے اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جائیں گے۔ اسلام کا نام لیں گے، یہاں سے یہ شرط سے اس خارجی طبقے میں خوارج میں پیدا ہونا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اس کی نسلوں سے خوارج پیدا ہوں گے۔ سوچ کیا تھی؟ میر وجہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آج میں نے کچھ روایات پڑھی ہے،
کہ یہ جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، یہ اللہ کے نبی کے سامنے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے آیا تھا. ایک دفعہ آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑا ہے، تو آپ نے اس سے کیا پوچھا؟ کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، تو نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل کے ذریعے اس کی باطنی دل کی کیفیت بتا دی تھی. آپ نے اس سے پوچھا سچ بتا تیرے دل میں یہ ہے نا کہ تو جس مجلس میں کھڑا ہے تیرے دل میں ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ اس مجلس میں تو اس سے بہتر کوئی نہیں. اس نے کہا میں جب اس مجلس میں آ کے کھڑا ہوا ہوں یہ سوچ میرے دل میں پیدا اس کے اندر یہ ظلم پیدا ہوا. پہلے یہ چیز انسان کے اندر جنم لیتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو صالح سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ سوچ پروان چڑھتی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اہل اسلام کی، اہل توحید کی، مسلمانوں کی تکفیر شروع کر دیتا ہے. پھر وقت آتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہو، یہ خطرناک سوچ. آپ جتنے بھی زیادہ نیک ہو گئے، آپ جس قدر بھی عبادت گزار بن گئے، آپ جس قدر بھی تہجد گزار بن گئے، ٹھیک ہے آپ نفل نوافل اور نیکیوں کے پابند ہو گئے، صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے، لیکن دوسرے مسلمانوں کو جن کے اندر نیکیاں کم ہیں، مشرک کی بات میں نہیں کر رہا، مشرک تو بدترین ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا غیر اللہ کے جھکنے والے، اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور. بات مسلمانوں کی، اہل توحید کی، کہ وہ کس درجے کے بھی مسلمان ہیں. تقوی، پرہیزگاری، نیکیوں کے جذبے کم ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو. ممکن ہے اللہ کے ہاں وہ ہم سے بہتر ہو، ہماری عبادات ریاضات اللہ کے دربار میں قبول بھی ہیں یا نہیں، یہ گارنٹی، یہ پیمانہ، یہ سند کس کے پاس ہے؟ کسی گناہگار کو حقیر مت جانو. اللہ کو اس کی کوئی بھی نیکی پسند آ جائے. بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، دونوں دوست تھے. ایک بڑا نیک تھا، پارسا تھا، شب زندہ دار تھا، صوم و صلاۃ کا پابند تھا، متقی پرہیزگار تھا. اس کا جو دوست تھا نہ تھا مسلمان لیکن کمزور تھا، گناہگار تھا. تقوی میں کمی تھی، سستیاں تھی، کمزوریاں تھی، کاہلی تھی، عقیدہ صحیح تھا. وہ جو زیادہ نیک تھا وہ اپنے دوست کو گائے بگائے سمجھاتا رہتا تھا، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا تھا، اس کو تقوی کا درس دیتا رہتا تھا، اس کی ذہن سازی کرتا تھا، اس کو سمجھاتا تھا.
گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو اپناؤ. یہاں تک تو اس کا عمل اچھا تھا. بعض و نصیحت انسان کرے اپنے دوستوں کو. لیکن ایک دن کیا ہوا، اس نے اپنے ساتھی کو سمجھانے میں شدت اختیار کی، کافی ڈانٹا بھی اس کو. اس نے آگے سے کہہ دیا خلینی و ربی، اور چھوڑ میرا معاملہ، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں جانوں اور میرا رب جانے. اسے غصہ، اس نے کہا لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. اب یہ گارنٹی اس کے پاس کہاں تھی؟ اللہ اس کو بخشے گا ہی نہیں. کیا اس کے پاس وحی آئی ہے اللہ نے اس کو بخشے؟ کہتا ہے لا یغفر اللہ لک ابدا، وفی روایت اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو جنت میں نہیں جائے گا. خلاص جہنمی کہہ دیا اس کو. صحیح العقیدہ شخص ہے جس نے شرک نہیں کیا، اس کو کوئی بھی جہنمی نہیں کہہ سکتا. حتیٰ کہ اگر کوئی مشرک بھی پھرتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ جہنمی پھرتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے یہ توبہ کا ہے. اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کا نظریہ صحیح ہو جائے. کتنے لوگ ہیں، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، توحید کے دشمن تھے، شرک کے علمبردار تھے، شرک کے داعی تھے. آج اللہ نے ان کو توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا. اور اللہ کی زمین پہ چلتے ہوئے کسی شخص کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جنت. ہاں اگر شرک کر رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اگر اسی طرح یہ شرک کرتا رہا، شرک پر اس کی موت آ گئی، شرک پر ہی مر گیا تو جہنمی ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو اللہ کا فرمان کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلیہ ہے. شرک کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی بخشش کی صورت نہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک آدمی زندہ ہے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ مرے گا بھی شرک. کتنے مسلمان تھے جو پہلے شرک پہ تھے، کفر پہ تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑنے والے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے. اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو صف آرا ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، 70 صحابہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، آپ کے چچا سیدنا حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہہ دیا تھا؟ کیف یفلح قوم قد شجوا شجوا. یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ یہ کیسے فلاح پائیں گے؟ یہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ قد شجوا نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا. اللہ نے اسی وقت آسمان سے قرآن اتار دیا، فلیس لک من الامر شیء. اے میرے نبی، کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. یہ فلیس لک من الامر شیء،
یہ اللہ کے اختیار کیا. اللہ کس کو ان میں سے بھی کس کو اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے, کس کو. خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے, ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے, کتنے لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. خوارج ان کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل توحید میں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. بنی اسرائیل کا یہ شخص فتویٰ لگا رہا ہے, کہتا ہے اللہ تجھے بخشے گا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دونوں کو فوت کر دیا. اللہ نے کچہری جلدی لگانی تھی, دونوں کو فوت کر دیا. وہ جو گناہگار تھا نا, کمزور تھا, صحیح العقیدہ تھا, اللہ نے اسے کہا جا ادخل الجنت برحمتی, جا تو میری رحمت سے میری جنت میں چلا جا. وہ چھلانگے لگاتا ہوا, اچھلتا ہوا, کودتا ہوا اور آپ کی جنتوں میں چلا جا. جو شب زندہ دار تھا, جو نیکوکار تھا, اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر ادھر آ. تو نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا, تجھے جنت ہی نہیں دے گا. میری رحمت کا مالک تو ہے, میری جنت کی تقسیم تیرے ہاتھ میں ہے. تیرے پاس اس کا علم آ گیا تھا, تو نے کیسے کہہ دیا تھا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو, گھسیٹو جہنم میں. یہ تو زیادہ نیکوکار تھا. کبھی کبھی یہ ظلم, یہ سوچ بندے کو جو ہے وادی میں پھینک دیتی ہے, ہلاکت کی وادی میں, کہ میں خوارج جہنم کے کتے ہیں. ان کی سوچیں یہاں سے شروع ہوئی تھی. کہاں تک پہنچی؟ یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو کافر کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے 8,000 کا لشکر, 8,000 کا, وہ حضرت علی سے جدا ہو گیا. کوفے سے باہر ایک بستی تھی, حروریہ بستی, علیحدہ انہوں نے بستی قائم کر لی تھی. صرف وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. 8,000 بندے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, باقی سب کافر کہتے تھے. حضرت علی کو بھی کافر کہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو خطرناک طبقہ پیدا ہو گیا, پہلے ان کا بندوبست کر. سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا, جاؤ ان سے بات کرو, ان کو سمجھاؤ. یہ اسلام کا نام لیتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, شاید زندہ دار ہیں, انہیں سمجھاؤ, شاید انہیں سمجھ آ جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے. کیا دیکھتے ہیں؟ اتنے عبادت گزار تھے, عبادات کے ان کے جسموں پر نشان پڑے ہوئے تھے, ان کے پیشانیوں پہ محراب پڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ, ان کے گھٹنوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے. اس قدر لمبی لمبی باتیں کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کو سمجھایا کہ ظالموں, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو کافر کہہ رہے ہو, حضرت علی کو. تم داماد رسول کو کافر کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا اس کی 2 وجہ. پہلی وجہ کیا ہے؟
کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کر دیا، نعوذ باللہ شرک کر دیا۔ کیا شرک کیا؟ کہتے ہیں معاویہ سے صلح کرنے کے لیے دو بندوں کو انہوں نے حاکم مان لیا، حاکم۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم تو ایک اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تجھ پر پھٹکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے کیا کہا تھا؟ کلمات حق ارید بہ باطل، قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کا کلام ہے، مطلب غلط ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں جو اس آیت کا مطلب ہے قانون اللہ کا چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا۔ صلح کروانے کے لیے کسی کو فیصل حاکم جج بنانا، ثالثی بنانا، پرے کے بندے چننا، یہ کوئی گناہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے قرآن کہتے کہ قرآن کہتا ہے میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حاکم ایک فیصل لڑکی کی طرف سے ہو ایک لڑکے کی طرف سے ہو، وہ دونوں صلح کرا دیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ قرآن ہے، صلح کروانے کے لیے بندے متعین کیے جا سکتے ہیں۔ دلائل بیان کیے 8,000 میں سے 4,000 بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، انہوں نے توبہ کر لی، 4,000 آدمی ڈٹا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف لشکر کشی، کیا ان سے لڑنا ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا اگر میں ان کو پاؤں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں ان کو ایسے قتل کروں جس طرح قوم عاد کو قتل کیا۔ خوارج کائنات کی بدترین طبقہ ہے، جن کے بارے میں مسلم حکمرانوں کو حکم ہے کہ خوارج کی جڑیں کاٹی جائیں، ان کی سرکوبی کی جائے، خوارج کا خاتمہ کیا جائے، ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، 4,000 کو قتل کیا۔ کہا ان کی لاشوں میں دیکھو ایک ایسا بندہ ملے گا جس کے بازو میں ہڈی نہیں ہے، گوشت ہی گوشت ہوگا، ہڈی نہیں ہے۔ لوگوں نے تلاش کیا، کہا نہیں ملا، کہا ہو نہیں سکتا۔ میں نے صادق المصدوق پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا ہے ایک ایسا گروہ نکلے گا خوارج کا، ان میں ایک شخص ہوگا جس کے بازو میں ہڈی نہیں ہوگی، تلاش کرو ان کے اندر وہ شخص۔ بار بار تلاش کیا گیا، ساری لاشوں کے نیچے وہ شخص پڑا تھا جس کے بازو میں ہڈی نہیں تھی۔ جب کھینچ کر اس کو علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو پکار اٹھے اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے اس کے سننے سچ فرمایا۔ یہ وہ خوارج کئی دوروں میں یہ نکلے۔ میرے نبی نے ایک حدیث میں 10 دفعہ اس گروہ کے نکلنے کی پیشن گوئی دی۔ آپ نے فرمایا نکلیں گے کوتیا کاٹ دیے جائیں گے، پھر نکلیں گے، پھر کاٹ دیے جائیں گے، پھر نکلیں گے، پھر کاٹ دیے جائیں گے، پھر نکلیں گے، اسی طرح نکلتے رہیں گے۔ مسلم امہ کے حکمران خوارج کا کلا کما کرتے رہیں گے۔ خوارج کا آخری گروہ نکلے گا، وہ دجال کی مدد کرتا ہوا نکلے گا۔ یہ خوارج صحیح بخاری میں کیا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل العصیان
وہ خوارج مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہیں کریں گے. آپ تاریخ میں نظر ڈال حضرت علی کے دور میں نکلے کاٹ دیے گئے. عبد الملک کے دور میں نکلے وہ کاٹ دیے گئے. نکلتے رہے ختم ہوتے رہے نکلتے رہے ختم ہوتے رہے. یہ اس کو دیکھ لو یہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان یہ خوارج ہیں. خوارج نکلتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے پھر نکلتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے پھر نکلتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور جو ان کی تاریخ پڑھو یا ہر خارجی گروہ کی تاریخ کو اٹھاؤ کافروں سے کبھی بھی نہیں لڑے. دکھا دو کبھی یہ ٹی ٹی پی یہ ہندوؤں سے لڑے ہو یہ امریکہ سے لڑے ہوں یہ دنیا کے کفار سے لڑے ہوں یہ جب بھی اٹھے ہیں انہوں نے جب بھی تلواریں اٹھائی ہیں جب بھی اسلحہ نکالا ہے انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف کلمہ پڑھنے والوں کو ختم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. ایک عراقی شخص انہیں ملا کہتا ہے ابو ہریرہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں یقتلون من قال لا الہ الا اللہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتے ہیں. وَيَعْمَنُ مَنْ سَوَاهُمْ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ امن میں انہیں کچھ نہیں کرتے. ان خوارج نے آج تک کافروں کے خلاف یہ کبھی بھی بحث مسلمانوں کے خلاف لڑے. اللہ کے فضل سے اللہ نے اہل حدیث جماعت کو یہ تمیز بخشا ہے. وہ اس قسم کے جتنے خوارج پیدا ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے جماعت اہل حدیث نے ان لوگوں کا رد کیا ہے. ہر دور میں ہر زمانے میں انہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں ان کا رد کیا ہے ان کے نظریات کا ان کی سوچوں کا ان کے افکار کا. ایک جماعت مانا علیہ اليوم واصحابی اللہ کے پیغمبر کے منہج کو صحابہ کے ذریعے سمجھتے ہیں. خوارج کا رد کرتے ہیں خوارج سے علیحدگی کیا کرتے ہیں ان کی سوچیں ان کے افکار ان کو باطل کرتے ہیں. ورنہ دوسروں کو دیکھو آپ کو پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اللہ نے ان لوگوں کو یہ توفیق بخشی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق لا تزال طائفۃ من امتی حق پر قائم رہنے والی جماعت اہل بصیرت وہ اہل بصیرت ہے. فتنہ اٹھتا ہے فتنہ سر اٹھاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے صرف اہل علم ان کو پہچانتے ہیں تو کام علم کیا کہتے ہیں یہ تو بھائی یہ بڑی جماعت یہ تو بڑا اسلام کا کام کرنے والی ہے. جب وہ فتنہ تباہی مچا کے ختم ہوتا ہے نا اس وقت جیلوں کو بھی سمجھ آ جاتی کہ یہ فتنہ. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ رب العزت حق پر قائم رکھے. تحقیق کیا کرو کتابیں پڑھو قرآن کھولو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی پڑھو علم کی دنیا میں آؤ. تقلید کے بندن اندھی تقلید جہالت یہ ساری چیزیں گمراہی کے راستے ہیں. اسلام کا راستہ تحقیق کا راستہ ہے کتاب و سنت کا راستہ ہے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے. اللہ موت آئے تو ایمان توحید سلف صالحین کے صحیح منہج پر اللہ ہمیں مرتے دم تک قائم رکھے. قولوا قولی